السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم پاکستان میں موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے ایاز صادق کے بیان کے بعد اس پہ ہم نے کوشش کی کہ آج ہم بیٹھیں اور جو فارن آفس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اس طرح کے معاملات کو قریب سے دیکھتے رہیں، ان کی کیا رائے ہے۔ تسنیم اسلم صاحبہ جو ترجمان رہی ہیں فارن آفس کی اور اس سے پہلے سفیر بھی رہی ہیں مختلف ملکوں میں، تھینک یو سو مچ میم۔ پہلے تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ پتہ چلی کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس سارے بیان کو ایاز صادق صاحب نے جو دیا؟ دیکھیں، یہ کوئی یوزول نارمل چیز نہیں ہے۔ ہم دوسرے ممالک میں بھی سرو کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ لائنز ہوتی ہیں ہر جگہ جو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ کچھ چیزیں نہیں کہہ سکتے، وہ ویزیبل بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ گائیڈ لائنز اور ریڈ لائنز ہوتی ہیں، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے، میڈیا کو بھی پتہ ہوتا ہے، وہ پولیٹیشینز کو بھی پتہ ہوتا ہے، وہ آرمڈ فورسز کے پرسنل کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کراس نہیں کرنا۔ جب چائنیز تھریشڈ انڈینز ابھی لداخ میں، تو وہ ان کے سولجرز دکھا رہے تھے زمین پہ پڑے ہیں بیڈلی بیٹن اپ، اس کے باوجود سارا بھارت، سب لوگ، اپوزیشن، گورنمنٹ اپنی آرمڈ فورسز کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ امریکنز کو آپ دیکھ لیں، ویتنام سے مار کھا کے نکلے، لیکن ہالی ووڈ موویز بناتا ہے کہ کیا کیا ان کی فیٹس ہیں، کیا اچیومنٹس ہیں، کیا انہوں نے دنیا میں کیا ہے۔ تو ایک امیج بلڈنگ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اگر ریالٹی جو آلریڈی ہے اس کو بھی ڈسٹارٹ کر کے ایسے دکھایا جائے کہ جیسے ہماری آرمڈ فورسز تو بزدل ہیں، بھاگ جاتی ہیں، یہ بڑی انفارچونیٹ، دنیا میں یہ کہیں پہ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ ماضی میں کین یو ریکال کہ ایسی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کبھی دی گئی ہو؟ نہیں، میں نے کبھی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ اس سے پہلے نہیں سنی، لیکن ایک چیز میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ پہلے بھی جو اس قسم کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، ایک بڑی غلط ٹرمینالوجی ہے جو میڈیا میں بھی اور منسٹرز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز جو ڈسٹارشن ہے، جو فیکٹس پہ بیسڈ نہیں ہے، اس کو کہنا کہ آفیشیل ریکارڈ جو ہیں یا ایک کلاسیفائڈ انفارمیشن لیک کر دی، وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں ہوتی۔ آپ ڈان لیکس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جی کلاسیفائڈ انفارمیشن لیک کر دی، وہ بھی کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں تھی۔ کوئی بھی چیز جو ڈسٹارشن پہ بیسڈ ہے وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے آپ امپریشن دیتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو انفارمیشن بڑی پریویلیج انفارمیشن تھی اور اوتھ ہے تو اس کی کیسے وائلیشن، اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ٹانگیں کانپ رہی تھیں یا پسینہ آیا تھا۔ اس لیے اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ جی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی ہو گئی یا جو پریویلیج انفارمیشن تھی وہ لیک کر دی، یہ تو ایک ڈسٹارشن تھی، اس کو ایسے ہی لیا جانا چاہیے۔ جس طرح آپ اگر اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں اور اس کے بعد ایاز صادق صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیان پہ بھی کھڑا ہوں اور میرے پاس اور بھی راز ہیں، خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ ان سے اگر معافی منگوانے کی بات ہوئی تو ہمارے پاس اور بھی راز ہیں، میں خود اگل دوں گا۔ تو آپ کو ان سارے معاملات میں جو پولیٹیکل اس وقت ساری اپیول آ رہا ہے، ان کی تقریر کے کانٹیکسٹ میں یہ سارا کچھ کوئی پیٹرن ہے یا جسٹ یہ کانسیڈنس تھا؟ ہمارے ہاں مسئلہ صرف پولیٹیشینز کا نہیں ہے، ہر ایک کا مسئلہ ہے، ہمیں بہت بولنے کا شوق ہے۔ ہمارے میڈیا میں بھی ایسی سٹوریز آتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول نہیں ہے، جو بھی چیز ہے، چیزیں بہت عجیب و غریب طریقے سے پروجیکٹ کی جا رہی ہیں جس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے یہ چیزیں اب جو آپ کی پازیٹیو سٹوریز ہوتی ہیں وہ اوور شیڈو ہو جاتی ہیں۔ اب کتنے بڑے بڑے کرائسس ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ فرانس سے کیا سٹارٹ ہوا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس کی بے ادبی ہوئی اور اس کی بہت فار ریچنگ امپلیکیشنز ہوں گی۔ تو کیا ہمیں ان چیزوں پہ بات کرنا چاہیے یا آپس میں دست و گریبان ہونا چاہیے؟ موجودہ جو حکومت کی پالیسی ہے پوسٹ 370 آرٹیکل کے اس کے بارے میں جو امپوزیشن ہوئی، تو کیا اس گورنمنٹ نے جس طریقے سے اس ایشو کو ہینڈل کیا ہے، کیا یہ بہتر ہے یا اس سے بہتر بھی ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، ایک تو پرائم منسٹر کی انٹرنیشنل پروفائل ہے، پھر یو این جنرل اسمبلی کی جو ان کی لاسٹ ایئر والی تقریر تھی، وہ ایک بار انہوں نے سیٹ کیا۔ کشمیر میں بھی ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس کے بعد پاکستان شاید بہت کچھ اچیو کر لے گا۔ پریکٹیکل ٹرمز میں شاید اتنا آسان بھی نہیں ہے، پاسبل بھی شاید نہیں ہے۔ یہ لانگ ٹرم باتیں ہیں، ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، ظاہر ہے کہ اوور نائٹ چیزیں نہیں ہوں گی، آج تک 72 ایئرز ہو گئے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے کہ یہ ہوگا، کشمیری بھارت کے تسلط سے نکلیں گے، یہ ہمیں اس چیز پہ یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن شارٹ ٹرم میں
میں جس قسم کی باربیرک ٹریٹمنٹ انہیں مل رہا ہے، اب اس کو بھی 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے جب جینوسائیڈ واچ نے کہا تھا کہ انڈیا نے جو 10 سٹیپس ہوتے ہیں کسی بھی علاقے میں جینوسائیڈ تک پہنچنے میں یا سٹارٹ ہونے میں، انڈیا نے وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اس کے بعد فالو اپ نہیں ہوا، انفارمیشن بھی باہر نہیں آ رہی، کیا انڈیا نے وہ تھریش ہولڈ کراس کر لیا، کیا جینوسائیڈ سٹارٹ ہو گئی؟ تو وہ اس میں ہمیں کچھ پریکٹیکل چیزیں بھی سوچنی چاہیے کہ ہم کشمیریوں کو امیڈیٹ ریلیف کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے تو خیال میں؟ دیکھیں، ایک تو کچھ لیگل آپشنس ہیں۔ میں آپ کو ایگزامپل دوں گی، پیلٹ گنز پہ ڈائریکٹلی کوئی لا نہیں ہے جس کو انووک کیا جا سکے انڈر انٹرنیشنل لا کے یہ، لیکن بہت سے جنیوا کنونشن ہیں اور ایک ٹریٹی ہے ان کنونشنل ایکسیسو یوز آف فورس کو جو منع کرتا ہے انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل کسٹمری لا، وہ چیزیں ہیں جن کو یوز کر کے اس کے اوپر کوئی لیگل سٹڈی کروائی جا سکتی ہے، کوئی اس طرح کی موومنٹ کی جا سکتی ہے کہ یہ انڈیا کو روکا جا سکے اس سے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کشمیریوں کو کچھ ریلیف دے سکتی ہیں۔ ابھینندن کی بات بھی سارے معاملے میں ہو رہی ہے اور بحث ہی ہو رہی ہے، بلکہ اسد درانی صاحب نے یہ کہا ریسنٹلی کہ ابھینندن کو بات چیت کے بعد ہمیں واپس کرنا چاہیے تھا، اتنی جلدی ہمیں ہینڈ اوور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مائی اون اوپینین از سونر اور لیٹر آپ نے واپس کرنا تھا، اور ایک جیسچر تھی، ٹھیک ہے کر لی، اب اس کو بیٹھ کے اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئیڈیلی وی شوڈ ہیو ٹیکن اے لٹل مور ٹائم۔ ایسی کیا جلدی تھی کہ آپ نے فوراً کرنا ہے؟ وہ ایک اس لیوریج تو شاید کوئی نہیں آنا تھا، کیونکہ آپ لیوریج لیتے بھی نہیں، ہم نے کبھی پرزنرز آف وار کو کبھی اس طرح یوز نہیں کیا۔ پرسنلی آئی ووڈ ہیو لائک ٹو سی گورنمنٹ ٹیکنگ اے لٹل مور ٹائم۔ ہفتہ بھی گزر سکتا تھا، 10 دن بھی گزر سکتے تھے، کہ واپس تو آپ نے کرنا تھا، اس کو اپنے اچھی طرح ٹریٹ بھی کرنا تھا، لیکن شاید تھوڑا ٹائم لیا جا سکتا۔ لیکن یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ یا آرمڈ فورسز، جو کہ گورنمنٹ کا ہی ایک ادارہ ہے، انہوں نے ڈر کے تو ابھینندن کو، یہ دس از ابسرڈ۔ اس وقت یہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ آئی ہے، جی فارن پالیسی کے فرنٹ پہ انہوں نے اب تک جو پرفارم کیا ہے، کیسے ریٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں، بڑے مشکل حالات ہیں، اس کے باوجود میں کہوں گی کہ پچھلے 2 سال میں انٹرنیشنلی پاکستان نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا ہے، اور صرف کشمیر پہ ہی بات نہیں کی، جتنے جو بڑے اس وقت دنیا کو ایشوز ہیں فیس کر رہے ہیں ان سب پہ بات کی ہے۔ پیلسٹائن پہ بہت ووکلی بولے ہیں، اسلاموفوبیا پہ ترکی کے ساتھ لیڈ لی ہے پرائم منسٹر نے۔ ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جب نیشنل ایشوز جہاں پہ آتے ہیں تو چاہے کتنی بھی ڈفرینسز ہوں، وہاں پہ ملک جو ہوتے ہیں وہ نیشنل لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ ساری ایک پیج پہ ہوتی ہے، ایک ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔